السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر یعنی ہم اور آپ جسے شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، اسی ہی رات کو قرآن کریم نازل کی گئی اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اس رات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس رات کو عبادت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیں گے۔ میرے بھائی اور میری بہن، آپ بھی تو شب قدر کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہی ہیں۔ آئیے آج ہم کچھ خصوصی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور اسی رات اللہ رب العزت اہم فیصلے صادر کرتے ہیں کہ کون اس سال مرے گا اور اس سال کس کو کتنی روزی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ خاص علامتیں بیان کی ہے کہ نہ تو اس رات ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ خاص علامتیں تو اس کے چلے جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد جو صبح ہوتا ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سورج میں تپش نہیں ہوتی۔ میرے بھائی اور میری بہن، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دراصل قدر کی رات کب آتی ہے، شب قدر کب ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں شب کو کہتے ہیں، قدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں رات کو کہتے ہیں، جبکہ معاملہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قدر کی رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 کی شب، 23 کی شب، 25 کی شب، 27 کی شب اور 29 کی شب۔ اگر معاملہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ قدر کی رات رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ کو کہتے ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو یہ حکم بالکل بھی نہ دیتے کہ تم رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر کی رات کو تلاش کرو۔ میرے بھائی اور میری بہن، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قدر کی رات کی تعیین نہیں فرمائی کہ فلاں رات ہی قدر کی رات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ تم نماز کو چھوڑ دو۔ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں ضرور تم لوگوں کو بتا دیتا کہ قدر کی رات کون سی رات ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بات تو مسلم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں قدر کی رات ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ میرے بھائی اور میری بہن، اگر آپ بھی، جی ہاں، اگر آپ بھی اس رات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اس رات کی برکتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے، جبکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہیں آیا ہے۔ ابھی یہ تہیہ کرے، ابھی سے ہی نیت کرے کہ ہم اس بار قدر کی رات کو پانے کی مکمل کوشش کریں گے، اور جب آپ نیت کریں گے تو آپ کا رب، آپ کا پروردگار آپ کو پوری طور پر مدد کرے گا۔